شاہد عارف صاحب، میں سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو انویسٹمنٹ ہے اس سے بھارت کو بنیادی تکلیف کیا ہے؟ بنیادی تکلیف تو یہ ہے کہ اس ملک میں جب اس خطے میں جب چین کا کردار بڑھتا ہے، چین مضبوط ہوتا ہے تو بھارت خود بخود کمزور ہوتا ہے، کیونکہ بھارت کے جارحانہ استعماری عزائم ہیں۔ بھارت جو ہے وہ سوچتا ہے اس علاقے کی منی سپر پاور کے طور پر اپنے آپ کو ایمرج کرنا، اور بھارت یہ سوچتا ہے کہ میری بالادستی ہو اس خطے میں، یہ پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، ان کی حیثیت بھوٹان کی ہو، ان کی حیثیت نیپال کی ہو، اور اس کے بعد پھر وہ چائنا سے بڑے ریاست کے طور پر، بڑی طاقتور ریاست کے طور پر اپنے آپ کو دنیا کے سامنے متعارف کرا سکتا ہے۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ امریکہ نے بھی بھارت کی اس معاملے میں حوصلہ افزائی کی، اور وہ اپنے مقاصد کے لیے کی کہ چین کا اگر محاصرہ کرنا ہے یا چین کو کمزور کرنا ہے یا چین کو معاشی اور دفاعی طاقت بڑھتے ہوئے روکنا ہے تو وہ ہمارے لیے یہ کردار بھارت ادا کر سکتا ہے۔ تو یہ قابل فہم بات ہے۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر چائنا مضبوط ہوتا ہے تو پاکستان خود بخود مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ جو تعلقات پاکستان کے چائنا کے ساتھ ہیں وہ کسی اور ملک کے نہیں ہیں، یہ چائنیز تسلیم کرتے ہیں، وہ کہتے بھی ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ رہی ہے ابھی تک، مثلا میں سی پیک کے حوالے سے بات کروں، یہ اب تقریباً جو مختلف چیزیں سامنے آئی ہیں کہ تقریباً یہ 65 ارب ڈالر تک کا بنتا ہے جا کے سارا پیکج، جو ابھی تک 30 ارب ڈالر کا ہے، پھر یہ 45 اور پھر 55 اور 65 ارب کا۔ ہم 2018 میں گئے تھے، میں اسی پروگرام میں ایک دو بار یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ہمیں جو چائنیز انویسٹر تھے اور جو پاور کاریڈور کے لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ آپ 65 ارب ڈالر پہ خوش نہ ہوں، یہاں تو 500 ارب ڈالر کے بارے میں سوچا جا رہا ہے۔ 500 ارب ڈالر انویسٹ ہم آسانی سے پاکستان میں کر سکتے ہیں، لیکن ہماری کیپیسٹی کا مسئلہ ہے۔ مثال کے طور پر یہ ریلوے کا جو ہمارا منصوبہ تھا، 5 سال نواز شریف کے گزر گئے، 2 سال ان کے گزر گئے، 1 ٹکے کی اس میں انویسٹمنٹ نہیں ہوئی۔ یہ جو روڈز بن رہی ہیں اس کا آپ دیکھ لیں کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی افواہ پھیلی ہوتی ہے کہ جناب یہ کام رک گیا، وہ ہم اورنج ٹرین کا منصوبہ ہم نے اس میں شامل کر دیا جو ایک شہر کا منصوبہ ہے۔ پورے ملک کے بارے میں، پوری قوم کے بارے میں ہم سوچتے بھی نہیں ہیں، پھر ہم نمائشی منصوبے سوچتے ہیں۔ 400 ارب ڈالر ایران میں اگر انویسٹ کرنا چاہتا ہے چائنا، تو ایران کی وہ پوزیشن تو نہیں ہے خطے میں جو پاکستان کی پوزیشن ہے، اور ہماری دوستی کا جو معیار ہے یا سطح ہے وہ ایران کی نہیں ہے۔ اگر وہاں 400 ارب ڈالر ہو رہے ہیں، انویسٹمنٹ تیار ہے، تو ہمیں 500 ارب کی توقع کرنی چاہیے، لیکن ہم نے 7 سال میں کچھ بھی نہیں کیا۔ ہم وہی انویسٹمنٹ جو 65 ارب ڈالر کی وہ بھی مکمل نہیں کر پائے۔ تو یہ ہماری وہ ہے۔ اور پھر دوسری 2 چیزیں اور ہیں جو مسئلہ ہے، وہ ایک یہ ہے کہ ہماری جو آپس کی لڑائیاں ہیں کہ پارلیمنٹ میں لڑائی ہو رہی ہے، سیاست کے میدانوں میں لڑائی ہو رہی ہے، اداروں کی آپس کے اندر سیاسی استحکام نہیں ہے، تو چین اگر اپنی انویسٹمنٹ یہاں چاہے گا تو استحکام بھی چاہے گا، وہ ایسی حکومت بھی چاہے گا جہاں اس کا پیسہ محفوظ ہو، کرپشن بھی نہ ہو اور عدم استحکام بھی نہ ہو، تو وہ بھی ہم پرووائڈ کرنے میں یعنی ابھی تک ناکام چلے آ رہے ہیں۔ تو اس بنیاد پر جو بھارت کی خواہش ہے بدقسمتی سے ہم پوری کر رہے ہیں کہ ہم اس معیار پر پورے ہی نہیں اتر رہے، ان توقعات پر پورے ہی نہیں اتر رہے کہ وہ پاکستان میں بھی انویسٹمنٹ ہو، بڑھے اور ہر شعبے میں ہو، اور ہم کیپیسٹی اپنی جو ہے وہ شو کریں کہ ہم 500 ارب ڈالر یہاں کر سکتے ہیں، اور دیگر جو شعبے ہیں اس میں بھی انویسٹمنٹ لائی جائے گی۔ اور شاہ صاحب، بھارت کے اندر کتنی کیپیسٹی ہے؟ کیونکہ ابھی ہم نے پچھلے مہینے دیکھا تھا جو جھڑپیں ہوئی تھی اس میں ڈنڈوں سے مار کھائی بھارت کے فوجیوں نے، اور 20 جا کے دریا میں جا گرے۔ آپ کے خیال میں بھارت چائنا سے جنگ یا لڑائی لڑنا چاہے گا محدود یا بڑے پیمانے پہ؟ جو معاملہ بھارت کا ہے آلموسٹ اب وہی معاملہ امریکہ کا ہوتا جا رہا ہے۔ بھارت کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا خطے کے اندر اس کے دوستوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے، بلکہ رہی نہیں ہے، اور باہر وہ تعلقات بڑھانے کی جہاں کوشش کرتا ہے، خاص طور پر مثلا وہ جس کیمپ میں جانا چاہتا ہے، اندرون ملک اس کی مخالفت ہوتی ہے بڑی شدید قسم کی۔ مثلا امریکہ سے جب اس نے تعلقات بڑھائے تو خود
بھارت کے اندر اس کی مخالفت ہوئی، کیونکہ نیریٹو جو جواہر لال نہرو نے دیا تھا غیر جانبداری کا، یا امریکہ ایک سوشلسٹ کمیونسٹ اس کا جو تاثر تھا، اس کی وجہ سے امریکہ کے زیادہ قریب جانا، خود ان کی اپنی انٹیلیجنسیا اس کے لیے تیار نہیں ہے، جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ تیار نہیں ہے، وہاں کا جو سوشل فیبرک ہے یا ان کے جو پولیٹیکل فیبرک ہے وہ تیار نہیں ہے۔ تو ایک تو اس کے لیے پرابلم یہ ہے۔ یہ سیم اب امریکہ کا ہوتا جا رہا ہے کہ امریکہ کے اندر جو ڈویژن بڑھا دی ہے ٹرمپ نے، اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ چین جو ہے 2-3 محاذوں پر اب بہت زیادہ متحد اور مستحکم ہے، جو صورتحال اب امریکہ کی نہیں رہی، اور خاص طور پر افغان جنگ نے اس کو کمزور کیا ہے، ہم مانے یا نہ مانے۔ ہم سینکشن کی بات ہو رہی تھی، بات یہ ہے کہ ایران پر جتنی سخت سینکشن لگی ہیں اس کے باوجود دیکھیں جرمنی ہے، چین کو چھوڑ دیں، جرمنی نے، ترکی نے، کئی ملکوں نے اس کے ساتھ غیر رسمی طریقے سے اس کا تیل بھی خریدا، گیس بھی خریدی، اس کو کچھ نہ کچھ جو ہے فراہم کیا، یعنی سانس لینے کی مہلت دی ہے۔ اب چین کی انویسٹمنٹ اگر آ رہی ہے تو چین نے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اچانک ایک رات خواب آیا ہو ان کے بادشاہ کو یا ان کی انٹیلیجنسیا کو، اور انہوں نے فیصلہ کیا ہو جی ان کو پتہ ہے کہ کیا پابندیاں لگ سکتی ہیں اور ان پابندیوں کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ تو اس بنیاد پر میں نہیں سمجھتا، اور انویسٹمنٹ کی بات تو ہو رہی ہے، دہرانے کا کیا فائدہ ہے۔ اگر آج امریکہ پابندی لگا دے، اس طرح کی پابندی جس طرح ایران پر لگی یا وہ عادی ہے لگانے کا، تو اپنی اس کی کمپنیز جو ان کی انویسٹمنٹ چائنا کے اندر ہے، جن کے جو کمپنیاں کام کریں وہ ڈیفالٹ کر جائیں گی، اس لیے کہ سستی لیبر، سستی بجلی اور جو سہولتیں چائنا فراہم کر رہا ہے امریکن کمپنیز کو، وہ خود امریکہ فراہم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے نہ پابندیوں کے ذریعے اس عمل کو روکا جا سکتا ہے، اور جنگ جس انداز میں ٹرمپ نکلا ہے افغانستان سے، اور جو جس طرح شام سے نکلا، جس طرح سے اب صورتحال اس کی بن رہی ہے، میرا تو خیال ہے کہ وہ شاید اب عرب اور انڈیا دو چیزیں رہ گئی ہیں، چند عرب ملک اور ایک انڈیا، جن پر وہ انحصار کر رہا ہے، کیونکہ جو سب سے بڑا نقصان افغانستان سے نکلنے کا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یورپ اور اس سے مایوس ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے پیسہ بھی دیا، انہوں نے فوجی بھی دیا، اور نتیجہ کچھ نہیں نکلا۔ تو اب تو ان کا جو اتحاد ہے یورپ کے ساتھ وہ خطرے میں ہے، کجا کہ وہ چین پر اپنی انویسٹمنٹ بھی ضائع۔ میرے خیال ہے یہ کسی نے نہیں کہا کہ چائنا جنگ چاہتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں سی پیک جب شروع ہوا تو ہمارے ہاں دانشور یہ کہتے تھے کہ چائنا کو کیا امریکہ کو اس سے کیا مشکل ہو سکتی ہے، یا امریکہ کو کیا پرابلم ہو سکتی ہے، لیکن بالآخر امریکی وزیر خارجہ نے امریکی دوسرے لوگوں میں بولے وہ کہ سی پیک سے ہمیں تکلیف ہے۔ چائنا کی انویسٹمنٹ پاکستان آ رہی تھی تو لوگ کہہ رہے تھے جی امریکہ کو کیا فرق پڑتا ہے، امریکہ بولا، باقاعدہ ٹرمپ بولا اور اس کے ساتھی بولے کہ جی پاکستان کی انویسٹمنٹ جو آئی ایم ایف سے انہوں نے کہلوایا کہ یہ انویسٹمنٹ جو ہے یہ بند کریں یا اس کا ہمیں حساب دیں کہ یہاں قرضے مہنگے دیے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے پرابلم امریکہ کو ہے۔ نیٹو، اگر نیٹو اس وقت خطرے میں ہے، جو امریکن بھی تسلیم کرتے ہیں کہ وہاں ایک مایوسی پائی جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے امریکہ مشکل میں ہے۔ یہ ہم بالکل نہیں کہہ رہے کہ جنگ کل ہونے والی ہے، لیکن امریکہ کے مفاد میں یہ ہوگا کہ وہ جنگ میں الجھائے کرے اور اپنی فوج بھی ضائع کرے۔ ایک اور چیز میں جاننا چاہ رہا تھا، وہ شاہد امین صاحب اگر آپ اس پر اپنی رائے کا اظہار کریں کہ افغانستان اور جو پاکستان ہے، ان کا کیا فائدہ آپ دیکھتے ہیں چائنا کی ایران میں ہونے والی انویسٹمنٹ کا، اگر یہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے؟ اور آپ نے جیسے کہا کہ ابھی یہ ہوئی نہیں ہے، اس کے بارے میں حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا، تو ہم ظاہر ہے جو مختلف جو بڑی خبر رساں ایجنسیز ہیں اس کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں، جن میں سے روس کی ایک بہت بڑی ایجنسی سپوٹنک بھی شامل ہے، جس نے 2 خبروں کی تصدیق کی ہے۔ ایک تو یہ 400 ارب کی انویسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے، دوسرا انہوں نے کہا کہ جو ریلوے کا منصوبہ تھا اس سے بھارت کو نکال دیا گیا ہے۔ تو 2 خبروں کی تو تصدیق وہاں سے بھی ہو رہی ہے۔ تو آپ اگر یہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے تو پاکستان اور افغانستان کے کیا سٹیکس دیکھتے ہیں اور کیسے فائدہ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، افغانستان کی صورتحال تو یہی ہے کہ وہاں پہ طالبان کا جو ایک لڑائی ہے وہ جاری ہے، اور اگر امریکہ نکل بھی جاتا ہے تو طالبان کی لڑائی جو ہے، جو ناردرن الائنس تھا یا نان پختونز ہیں ان کے ساتھ وہ جاری رہے گی۔ تو افغانستان میں تو مجھے نظر نہیں آتا کہ کوئی مستقبل قریب میں امن ہونے والا ہے۔
اور فوری طور پہ ہم یہ کہیں گے کہ جو وہاں کی کابل کی حکومت ہے وہ اس کا ابھی تک پرو انڈیا ایک رجحان ہے. پاکستان سے ابھی تک وہ کافی دور ہیں. ہم بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو کے بارے میں ان کے خیالات جو ہیں وہ بہت ہی دوستی والے نہیں ہیں, اگر مخاصمانہ نہیں ہیں تو وہاں سے تو ہمیں کوئی نیکی کی امید نہیں ہے. افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات میں مجھے کوئی نظر نہیں آتا کہ فوری طور پہ کوئی بہتری آئے گی. دیکھیے ابھی تک جو کچھ بات ہوئی ہے مجھے اس سے کافی اختلاف ہے. یہ چین اور امریکہ کا ایک بڑا پیچیدہ رشتہ ہے. چین اور امریکہ کا بڑا پیچیدہ رشتہ ہے. آپ یہاں پہ جو اب تک بات ہوئی اس میں ایسا نظر آتا ہے کہ دونوں دشمنی کی پالیسی پہ چل رہے ہیں اور شاید جنگ پہ ختم ہوگا. ایسا بات کوئی نہیں ہونے والی. چین کی کوئی نیت نہیں ہے امریکہ کے ساتھ جنگ کرنے کی. چین کا امریکہ میں بہت ایک بڑا اسٹیک ہے. امریکہ سب سے بڑا ان کا ٹریڈنگ پارٹنر ہے. چین کے جو فورن جو ایسٹس ہیں اور ان کے ایکسچینج ریزروز ہیں وہ زیادہ تر امریکہ میں ہیں. تو چین کی بالکل یہ خواہش ہوگی کہ امریکہ کے ساتھ بگاڑ میں ایسے تعلقات میں اتنا بگاڑ نہ آئے. اور یہ جو آج کل جو تلخی ہے یہ ٹرمپ کی وجہ سے ہے. اور چین کی یہ خواہش ہوگی کہ